شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مسلمان بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ موجودہ دور کے مسلمان حکمرانوں جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ دین کو سمجھنے والے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بادشاہ تھے۔ آپ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے اور آپ کو میرے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کو کئی دفعہ بقلم مورخین میرے ماں باپ سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا اور اس کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھے۔ آپ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت جو سومناتھ کے مندر کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی، اس کو سلطان ہی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سومناتھ کے بت اور اس مندر کا ایک بیش قیمتی خزانہ ہاتھ لگا تھا۔ تاریخ میں بت شکن کے لقب سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بار ان کے دل میں 3 شکوک پیدا ہو گئے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ انہیں ان کے جواب مل جائے اور ذہن ان شکوک سے پاک ہو جائے۔ پہلا شک اس حدیث کے متعلق تھا جس کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ سلطان کو اس حدیث پر یہ شک تھا کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور علماء تو انبیاء کے وارث ہے، مگر میں ایک مسلمان بادشاہ ہوں اور اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں، تو میں کیوں نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا؟ انہیں شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کسی نے اپنے پاس سے بنائی ہو اور حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ دوسرا شک یہ تھا کہ لوگوں نے انہیں کہا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اس نے تجھے غلام کے طور پر خریدا اور تجھے محبت اور پیار سے رکھا، اس لیے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ حقیقت میں تو اس کا بیٹا نہیں بلکہ تیرے باپ کا کوئی پتہ نہیں کون تھا۔ سلطان کو بہت تشویش ہوئی کہ وہ خود تو سبکتگین کا بیٹا سمجھتا رہا، مگر لوگوں کے مطابق اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ سبکتگین کا بیٹا نہیں بلکہ غلام ہے۔ تیسرا شک یہ تھا کہ اگرچہ انہوں نے بہت سے نیک کام کیے اور رعایا کو خوش رکھا، ظلم اور ناانصافی سے دور رہے، اس سب کے باوجود ان کی بخشش ہوگی یا نہیں؟ چونکہ سلطان محمود غزنوی ایک سچے مسلمان تھے، لہٰذا ان کے دل میں خواہش تھی کہ انہیں دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ ان کی بخشش ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنے مشیروں اور مشعل برداروں کے ساتھ رات سے سیاحت میں مبہوت تھے کہ اچانک ان کی نظر کچھ دور ایک کباب کی دکان پر کھڑے ایک طالب علم پر پڑی جو بتی کی روشنی میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اور کوئی دینی مدرسہ کا طالب علم معلوم ہوتا تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ کبابی اسے بار بار بگاتا رہا، مگر وہ لڑکا کچھ دیر بعد پھر آ جاتا اور مطالعہ میں مصروف ہو جاتا۔ سلطان اس طالب علم کی محنت اور لگن سے متاثر ہوا اور اپنے ایک مشعل برادر سے کہا کہ جاؤ اور اس طالب علم کی مشکل اپنی مشعل کی روشنی سے آسان کر دو۔ چنانچہ مشعل برادر اس طالب علم کے پاس چلا گیا۔ سلطان اس واقعہ سے فارغ ہو کر جب استراحت ہوئے تو انہیں خواب میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے انبیاء کے ایک وارث کی مدد کی اور اس کی مشکل کو آسان کیا، اس کے صلے میں اللہ نے تیری بخشش فرمائی۔ سلطان کو اپنی تینوں شکوک کا جواب ایک ایسی شخصیت سے مل چکا تھا جن کی کسی بھی بات پر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، حدیث کے متعلق کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ نمبر 2، اس کا باپ سبکتگین ہی تھا۔
کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارا۔ نمبر 3، انبیاء کے وارث کی مدد کرنے پر بخشش کی بشارت دی گئی۔ یہ تھے دور ماضی کے مسلمان بادشاہ جن کے شکوک کے جواب بھی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو خواب میں آ کر دیے۔ اپنی دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو کم کر دو۔ جب تک انسان کا دل اپنی خواہشات سے جکڑا رہے گا تب تک وہ اپنے خالق کی طرف سے سفر کیے گر سکتا ہے۔ خدا کی قوت کا اندازہ روزانہ دن اور رات کے ہونے پر لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی اصلیت اور عظمت اس کے کیے جانے والے اعمال سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بزدل انسان وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جان لینے سے بندہ اپنی حقیقی خدا کو بھی جان لیتا ہے۔ بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنے کھانے کی غذا میں کیلشیم اور پروٹین کا استعمال ضرور کرے، اور فریش اور تازہ سبزی اور پھل وغیرہ کا استعمال اپنی زندگی میں معمول بنائے۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ کم ظرف ہے وہ شخص جو کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس میں عیب نکالے۔ عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں بھلائی ہے۔ عورت کا بد اخلاق ہونا اس وقت جائز ہے جب معاملہ غیر محرم کے ساتھ ہو۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت نکال دے تو صرف ایک خاموشی باقی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک زبردست عبادت ہے۔ لٹکے ہوئے پیٹ کو فوراً کم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ 7 دن لیموں کے 3 قطرے گرم پانی میں ڈال کر پیا کرو۔